الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کو بھی ذکر کیا گیا، اور اس محبت کو دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ کے احسانات کو یاد کرنا اور ان احسانات کو ذہنوں میں دماغ میں رکھنا، تاکہ ان احسانات کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو سکے اور اس محبت کو قائم رکھا جا سکے، اس سے متعلق بھی ذکر کیا گیا۔ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو بنیادی طور پر چند چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کے نتیجے میں پھر وہ اس کو اپنا سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ لائق اکرام سمجھتا ہے۔ وہ چند چیزیں جس کی وجہ سے دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے قرابت، رشتہ داری، تعلق۔ دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس وجہ سے محبت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک تعلق رکھا ہے۔ تو دنیا میں محبت کرنے کا پہلا سبب جو ہے وہ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، قرابت ہے۔ اس حساب سے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ دنیا کے سب سے زیادہ رشتوں سے قریب اگر کوئی تعلق ہے تو وہ نبی کا اپنی امتیوں سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر وہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو چاہنے والے بنے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، اس کے گھر والوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ بن جاؤں۔ تو تعلق پہلی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، وہ حسن و جمال ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے آدمی کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اور کسی کو دیکھ کے فریفتہ ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنا خوبصورت ہے۔ اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ شمائل کا درس سن رہے ہیں، سننے والے لوگ، ان کو معلوم ہے کہ صحابہ نے بیان کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات مبارک ہے، کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرنے والا یہ تعریف کرتا تو اتنا کہہ سکتا کہ آپ سے پہلے کسی نے آپ جیسا دیکھا نہیں، اور آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھ سکے گا نہیں، اتنا زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ تو اس حساب سے بھی اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو انسان یہ دیکھے کہ میرا نبی سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین حلیے والا، بہترین صفات والا، بہترین اخلاق و عادات والا بنایا، تو لہٰذا میں اپنے نبی کو سب سے زیادہ چاہنے والا بنوں۔ تو دوسری چیز جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ حسن و جمال ہے۔ تیسری چیز کہ جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ احسانات ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دے، آدمی آپ کا گرفتہ ہو جائے گا،
آپ کا شکر گزار بن کر رہے گا اور ہمیشہ آپ کا احسان مند بن کر دنیا میں جیے گا۔ احسان کرنے کے نتیجے میں آپ سامنے والے کو اپنی جال میں رکھ لیتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو نبی کے لاتعداد احسانات ہے، جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کچھ ذکر کیے گئے کہ دنیا میں بھی احسانات، دنیا کے بعد بھی احسانات، جنت پہ جب تک انسان جائے گا نہیں، ایمان والا پہنچے گا نہیں، نبی کے احسانات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد آخری چیز کہ جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرے گا وہ اس کا فضل و کمال ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار چیزیں رکھی ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ کسی کرکٹر سے محبت کر رہا تو اس بنیاد پر کر رہا کہ اس کا کھیل اسے بہت پسند ہے، اس کا ہنر اس کو بہت پسند ہے، اس کی صلاحیت سے وہ زیادہ متاثر ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو چاہ رہا ہے، اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر، اس کی خوبی کو دیکھ کر، اس کے کمال کو دیکھ کر، اگر کمالات ڈھونڈنا چاہیں اور کمالات دیکھنا چاہیں تو اس دنیا میں سب سے زیادہ کمالات والے اگر کوئی ہے تو میرے اور آپ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات دے کر، بے شمار خوبیاں دے کر اور بے شمار بہترین اخلاق اور عادات دے کر نبی کو دنیا میں بھیجا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ رشتے کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، احسانات کی بنیاد پر، کمال اور خوبیوں کی بنیاد پر۔ آج تھوڑا آپ کمالات نبی کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنے کمالات سے نوازا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا کہ اس دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرے گا جس میں آپ کو یاد نہ کیا جائے۔ جہاں اللہ کو دنیا والے یاد کریں گے وہیں ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کریں گے اور آپ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ دنیا میں 24 گھنٹے اگر اللہ کا نام گونج رہا ہے اور اللہ کے نام کی بڑائیاں بیان کی جا رہی ہے تو ساتھ میں نبی کی نام کی عظمتوں کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں، نبی کی نبوت کی بھی گواہیاں دی جا رہی، نبی کے بلند مقام و مرتبے کا بھی اقرار اور اعتراف کیا جا رہا۔ ہر نماز پڑھنے والا نماز میں نبی پر درود بھیج رہا، اذان دینے والا اذان میں نبی کی عظمت کا، نبی کی نبوت کا اقرار کر رہا۔ ایک مسلمان اپنی صبح و شام دعاؤں کا اہتمام کر رہا، اس میں بھی نبی نے جو دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں کو اپنی زبانوں سے ذکر کر رہا۔ ہر قدم، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو بلند فرمایا۔ آپ کے کمالات کیسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا خوبیاں دی، احادیث میں بڑا لمبا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ اگر ان میں سے چند واقعات بھی ہم سنیں اور ذہن میں رکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کتنے کمالات، کتنی خوبیوں والے نبی ہمارے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے، فکر میں رہے کہ کل صبح ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی جس کو جھنڈا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ سارے صحابہ اس فکر میں ہیں کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں مل جائے۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں چشم، جس کو عیف لوگ آج ہم لوگ کہتے ہیں، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ اپنے خیمے میں اور اپنے مقام پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، حضرت علی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں اتنی صحیح ہو گئی، وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا ہی اثر ہے۔ ایک مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، ابو رافع، حجاز کے اندر رہتا تھا، اس کا مشغلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا، آپ کی مذمت کرتا اور آپ کے خلاف کام کرنے والوں کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو ابو رافع کو جا کر مارے؟ چند صحابہ اکرام تیار ہو گئے، ان میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر اور ذمہ دار بنایا گیا۔ وہ لوگ گئے، ابو رافع ایک بڑے قلعے کا بڑا سردار تھا،
اور بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے قلعے میں گئے، وہ قلعے میں رہتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت جو اس کو مارنے کے لیے گئی تھی وہ لوگ چلے گئے اور جا کر دیکھنے لگے۔ ان میں جو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں جا کر کچھ تدبیر اور کچھ طریقہ کار اختیار کرتا ہوں تاکہ قلعے کے اندر پہنچنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں قلعے کے دروازے کے سامنے جب شام کا وقت ہو گیا اور قلعے کا جو دربان تھا اور قلعے کا جو ملازم اور گیٹ مین تھا اس نے آواز لگائی کہ جلدی اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں، تو یہ دروازے کے قریب میں جا کر اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت طہارت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اس نے آواز لگائی کہ تم جلدی اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ وہ فوری اندر گھس گئے۔ اس کے بعد جہاں پر قلعے کے دروازے اور قلعے کے دروازوں کی چابیاں لگائی جاتی تھی، انہوں نے چابیاں لگائی جانے کی جگہ کو دیکھ لیا۔ جب اندھیرا ہو گیا وہاں وہ گئے اور قلعے کے دروازے کی چابی لے لی، دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ اس کے بعد رات کا وقت تھا، ابو رافع کا نظام تھا کہ اشعار پڑھنے والے، گانے گانے والے اس کے پاس بیٹھتے، قصے کہانیاں سنانے والے قصے کہانیاں سنانے لگے۔ رات کا اچھا خاصا وقت گزر گیا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ابو رافع بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گیا۔ یہ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھسے اور گھس کر آواز دی ابو رافع، تو اس نے فوری کہا تم کون ہو؟ جیسے ان کو محسوس ہوا آواز کدھر سے آ رہی ہے، اس آواز کی طرف گئے، اس پر حملہ کیا، لیکن وہ چیخ کر بچ گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے باہر آ گئے۔ اندھیرا تھا، چراغوں کا معمول تھا، بجھا دیے گئے تو اندھیرا ہو جاتا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر آواز لگائی، ابو رافع کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ وہ صحابی نے پھر آواز کی طرف توجہ دی کہ آواز کہاں سے آ رہی، اور جا کر اس پر حملہ کیا، اس کو مارا۔ اس کے بعد جو دروازے انہوں نے کھول لیے تھے چابیوں کے ذریعے وہ باہر آ گئے۔ جب نیچے اترنے لگے تو وہ یہ سمجھے کہ نیچے سیڑھی ہے، لیکن وہ نیچے سیڑھی نہیں تھی بلکہ دیوار تھی، دیوار سے سیدھا نیچے گرے جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کسی طرح کسی کپڑے سے انہوں نے اپنی پنڈلی کو باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم یہ نہیں سن لے کہ ابو رافع مارا گیا ہے اور قتل ہو گیا ہے۔ صبح آواز لگانے والے نے آواز کے لے کے اوپر سے آواز لگائی کہ ابو رافع سردار قتل کر دیا گیا، مارا گیا۔ وہ بہرحال لنگڑتے لنگڑتے وہ صحابہ کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی نے فرمایا عبداللہ اپنا پیر بھی بتاؤ۔ ان کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی میرے پیر کو کچھ خراش بھی نہیں آئی، کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی، میرا پیر درست ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی کے صرف لعاب مبارک کے اثرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے تھوک میں یہ کمال، یہ برکت، یہ خوبی رکھی تھی جو انسانوں کی ظاہری تکلیفوں کو دور کر دیتا اور ظاہری تکلیفوں کو ختم کر دیتا وہ لعاب مبارک۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، آپ کو مشرکین مکہ نے روک دیا اور یہ کہا تھا کہ آپ اس مرتبہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ 1500 تقریباً نبی کے ساتھ صحابہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں سے وہ لوگ پانی نکالتے اور اپنی ضروریات پر استعمال کرتے، لیکن وہ وقت آیا کہ پانی پورا ختم ہو گیا، کنویں کے اندر پانی نہیں ہے۔ صحابہ نے آ کر شکایت کی اور اپنی درخواست رکھی کہ اللہ کے نبی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے منہ میں کچھ پانی لیا، اس کے بعد وہ پانی کنویں کے اندر ڈال دیا۔ روایتوں میں ہے کہ چشمے کنویں کے اندر سے، بولی کے اندر سے پانی ابلنے لگا، جیسے چشمے سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہ خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام مسجد نبوی میں ایک صفہ چبوترا ہے جس میں صحابہ کرام قیام کرتے۔ جن صحابہ کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا وہ بھی وہیں پر رہا کرتے، اور جو صحابہ علم دین سیکھنے والے ہوتے وہ بھی وہیں پر رہا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بڑے مشہور صحابی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں پر رہ کر روایتوں کو جمع کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا معمول یہ تھا کہ اگر نبی کے پاس کچھ آ جاتا تو نبی ہمیں دے دیتے، ہم وہ کھا لیتے، ورنہ اگر نہیں آتا تو اسی طرح ہمارے فاقے چلا کرتے تھے اور اسی طرح ہم بھوکے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھوک سے میرا یہ حال ہو گیا کہ کبھی میں زمین پر چت لیٹ جاتا،
اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیتا تاکہ کچھ بے چینی کم ہو جائے، اور کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تاکہ کھڑے ہونے میں تھوڑا سا صحیح کھڑے ہو سکوں، اور پتھر کی وجہ سے میری پیٹھ صحیح ہو جائے۔ اس حالت میں میرا معمول تھا کہ میں نماز کے بعد باہر کھڑے ہو جاتا، صحابہ سے کسی قرآن کریم کی آیت کے بارے میں پوچھتا، جبکہ مجھے وہ آیت پہلے سے معلوم تھی، لیکن اس لیے پوچھتا تاکہ وہ لوگ میری بات کو دیکھ کر اور میری کیفیت کو دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے اور ابو ہریرہ پیٹ سے خالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، ابو بکر نے بتا دیا۔ میں اس امید میں تھا کہ شاید ابو بکر میری کیفیت کو سمجھ سکیں گے، لیکن بہرحال وہ نہیں سمجھ سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، میں نے حضرت عمر سے بھی پوچھا، حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتا دیا، لیکن وہ بھی میری کیفیت کو نہیں سمجھے۔ اتنے میں سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ابو بکر کچھ پوچھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی بےتابی کو، اپنی بے قراری کو، اپنی بھوک کی شدت کو اور اپنے فاقے کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں آئے، ازواج مطہرات سے کسی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو گھر میں بتایا گیا کہ ایک کھجور کا پیالہ، ایک کھجور کا گلاس ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا گلاس آیا ہوا ہے، وہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ، صفہ پہ جتنے صحابہ ہیں ان تمام کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 صحابہ اس وقت صفہ نبوی پر موجود تھے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک پیالہ دودھ ہے جو میرے لیے ہی کافی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے 70 لوگوں کو بلا لیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کا حکم تھا، وہ گئے اور جا کر صحابہ اکرام کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، لو اور تمام صحابہ اکرام کو پلاتے جاؤ، دائیں طرف سے شروع کرو۔ ایک ایک صحابی کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کرتے، اللہ کے نبی نے اس دودھ کے پیالے کو دیکھا، کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ نبی کی برکت تھی اور نبی کا معجزہ تھا اور نبی کا اثر تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ ایک دودھ کا پیالہ ایک ایک صحابی کے سامنے پیش کیا جاتا، وہ پیٹ بھر کر دودھ پی لیتا، اس کے بعد یہ کہتا کہ اب میری حاجت نہیں ہے، دوسرے کو دیا جاتا، تیسرے کو دیا جاتا، یہاں تک کہ 70 صحابہ اس سے مکمل پیٹ بھر کے سیراب ہو گئے اور ان کی پیاس بھوک مٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پینے لگا، اس کے بعد اللہ کے نبی کو دینا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اور پیو، اس کے بعد میں پھر پیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو۔ جب میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب میرا پیٹ بھر چکا ہے، میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید پیوں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دودھ پیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ جوں کا توں دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کے کمالات ہیں، یہ نبی کے معجزات ہیں کہ جس نبی نے ہر چیز کے ذریعے بتایا، وہ جس راستے سے گزرتے اس راستے کے درخت، اس راستے کے جھاڑ ان کی تعظیم میں جھک جایا کرتے، اور راستے کے درخت اور پتھر اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتے۔ جب نبی بننے سے پہلے وہ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر کو جانے لگے تو ایک راستہ، ایک علاقہ وہ آیا جہاں پر ایک عیسائی پادری بحیرہ نام کا اپنی عبادت گاہ میں عبادت انجام دیا کرتا تھا۔ وہ فوری باہر نکلا اور اس نے باہر نکل کے قافلے کو روک دیا، چونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے علاقے کے جتنے درخت ہیں اور جتنے جھاڑ ہیں سارے کے سارے جھکے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تورات کا، انجیل کا جاننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ درخت سوائے نبی کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، وہ نبی کی تعظیم میں، نبی کے احترام میں جھک جایا کرتے ہیں۔ اس وقت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، یقیناً تم نے کوئی ایسا آدمی ہے جو نبی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس نے تلاش کیا، آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ بچہ اس امت کا آخری نبی ہے، اس امت کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے معمول کے خلاف سارے قافلے والوں کی دعوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر کھانا تیار ہو گیا، راہب نے، پادری نے کھانے کا دسترخوان لگا دیا، سارے کھانے والے بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے نبی نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی کھانا شروع نہیں
ہوگا جس کے لیے میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور انتظام کیا وہ خود ابھی نہیں آیا ہے۔ اس درمیان اللہ کے نبی آنے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دھوپ میں آ رہے ہیں تو بادل آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور جتنے قافلے والے تھے وہ سارے جھاڑ کے سائے میں پہلے سے بیٹھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جب آ کر بیٹھے، قافلے والوں سے تھوڑا الگ ہو کر دھوپ کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے، جھاڑ کی ایک ٹہنی فوری نیچے جھکی اور اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کرنے لگی۔ اس راہب نے قافلے والوں کو بتایا، دیکھو یہ ٹہنی جو جھک کر اس بچے پر سایہ کر رہی ہے، یہ نبی کے علاوہ کسی اور کا بچہ نہیں، کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہے، لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ان کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کو یہاں واپس لے کر چلے جائے۔ آگے جائیں گے تو آگے کچھ دشمن ہے جو اس آخری نبی کی تلاش میں ہے، کہیں وہ ان کو پکڑ نہ لے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانے سفر سے واپس کر دیا گیا۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، اپنے نبی کی زندگی کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کتنے کمالات والے، کتنی خوبیوں والے، کتنے امتیازات والے، اور کیسے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے دے کر وہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام فاقوں کے عالم میں ہے اور خندق کھود رہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مشورہ دیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایران وغیرہ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس انداز میں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کھودنے لگے، صحابہ کھودنے لگے، اور بھوک کی وجہ سے وہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانے کا انتظام نہیں تھا اور صحابہ اکرام فاقوں میں مبتلا تھے۔ اس وقت ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی بھوک میں مبتلا ہے، میں اپنے گھر آیا اور اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بیوی نے بتایا کہ ایک سا ایک غلہ تھا، اس کے برابر کچھ آٹا جو رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو کے ذریعے آٹا بناؤ اور آٹے کو گوندو، ایک بکری کا بچہ ہے میں اس کو ذبح کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ان کی بیوی جو کو ذریعے آٹا بنائی اور آٹے کو گوندنے لگی۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے آئے، اللہ کے نبی کے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ چند لوگ 10-5 لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، میں نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آپ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنا کہ حضرت جابر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کھانا تھا وہ صرف 10 افراد کے برابر تھا، اور جو پورا لشکر تھا وہ 3000 کا لشکر تھا۔ میں گھبرا گیا کہ اللہ کے نبی نے سب کے سامنے اعلان کر دیا ہے۔ وہ فوری اپنے گھر بھاگتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ بیوی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آئے اور آ کر عرض کیا، ان سے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک کام یہ کرو کہ تم جہاں جس ہانڈی میں اور جس بگونے میں سالن بنا رہے ہو اس کا ڈھکن پورا نہیں نکالنا، اور اس میں سے سالن نکال کر شوربہ نکال کر دیتے رہنا، اور آٹا گوندتے جانا اور روٹیاں بناتے جانا، روکنا نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ 10 لوگوں کا کھانا 3000 کا لشکر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر گیا۔ اللہ کے نبی نے جابر کی اہلیہ سے فرمایا کہ تم روٹی بنانے کے لیے اپنے پڑوسن کو بھی بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے، آپ کے معجزات کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سیرت کے اندر بے شمار واقعات ہے کہ ہمارے نبی کے جو امتیازات، ہمارے نبی کی جو خوبیاں، اور ہمارے نبی کو اللہ نے جو معجزے دیے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب، جو قیامت تک انسانوں کو گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے۔ آج میری اور آپ کی اور امت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے حسن و جمال کو بھی نہیں پہچانا، نبی کے احسانات کو بھی نہیں پہچانا، نبی کے کمالات کو بھی نہیں پہچانا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا نبی سے کیا رشتہ ہے، نبی سے کیا تعلق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے آ گیا ہے، کتنے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے میں جشن منایا تھا، عید منائی تھی، عید میلاد النبی کے نام سے مزے کے کھانے پکائے تھے، لیکن وہ مسلمان کہاں ہے کہ جن کی زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں، جن کی زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں، جن کی زندگیوں میں نبی کے طریقے نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ نبی کو جا کر کیا چہرہ دکھائیں گے، وہ نبی کو جا کر کیا صورت دکھائیں گے، وہ نبی کے سامنے کیا یہ بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے نام پر مزے
مزے کے کھانے کھائے تھے، لیکن آپ کے نام کی وجہ سے کبھی ہم جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کبھی ہم نے آپ کے نام کی لاز رکھتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرنے کی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے آپ کے نام کی عظمتوں کی وجہ سے سنتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اصل کام تو امت کا یہ ہے۔ نبی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کی پوری تعلیمات زندگی میں آ جائے، ان کی سیرت زندگی میں آ جائے، معاشرے کا ہر طبقہ، چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، جوانوں کا ہو یا بوڑھوں کا ہو یا بچوں کا ہو، ہر طبقہ سدھرے اور اس سیرت کے ذریعے اپنی اندھیری زندگی میں روشنی لانے والے بنے، اپنی زندگی کو روشن بنانے والے بنے۔ آج یہ ساری چیزیں، نہ نبی کے احسانات ہم نے یاد رکھے ہیں، نہ نبی کا حسن و جمال ہم نے، دنیا میں کوئی خوبصورت ہو اس کے ہزاروں تعریفیں ہم کرتے ہیں، لیکن جس کی تعریف رب العالمین کرے اور جس کے حسن و جمال کی گواہیاں اللہ کے نبی کے ارشادات میں موجود صحابہ بیان کرے، ہم نے کبھی اس کے حسن و جمال کو دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اور یہ چاہا بھی نہیں کہ اس کے حسن و جمال کے مطابق میں اپنے آپ کو بنانے والا بنوں، اپنے آپ کو سجانے والا بنوں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو آپ نے مختلف عنوانات پر سنا ہے، ان سارے عنوانات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیں۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔